کی کریے فرمایا جدو بھی جمعہ شریف کا دن آئے فرمایا اس دن غسل کیتا کرو اس دن غسل کیتا کرو سنو موجم الکبیر دی حدیث پاک ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ کفر ذنوبہ و خطایاہ فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کردا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اتنی فضیلتاں اس دن غسل کرنا والے واسطے میں اس دن غسل کیتا کرو یا رسول اللہ غسل کریے اور کی کریے فرمایا میری ذات درود پاک پڑھو میں تھوڑا درود پاک سندا بھی ہاں فرمایا اور اگلے حدیث کے الفاظ سنیا جے مزہ آ جائے گا دیکھو اللہ پاک نے اس جمعہ مبارک کے دن کتنی فضیلتاں عطا فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام فرمایا اے جمعہ المبارک کا دن تمام دنوں دا سردار ہے اگے فرمایا اعظمها عند اللہ میں اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں بڑیاں فضیلتاں عطا کیتیاں یا رسول اللہ کنیاں فضیلتاں اے حدیث پاک نے تو یہ جملے سنو گے تو انہوں پتہ چل جائے گا اس جملے پاک میں اللہ پاک نے کتنیاں فضیلتاں عطا کیتیاں کہ مزہ لے گا کونوں دیس الفاظ سن گے تو تواڈی سبحان اللہ میں نے دسے گی کہ توان کتنے سمجھ آئی تے کتنا مزہ آیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جمعہ المبارک کا دن تمام دنوں دا سردار ہے وہو اعظم عند اللہ بین یوم الاضحیٰ و یوم الفطر فرمایا اللہ رب العزت نے اس جمعہ المبارک نو اتنی فضیلت عطا کی تھی فرمایا عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو بھی اللہ پاک نے اس جمعہ نو افضل بنایا ماں عید الفطر عید الاضحیٰ فرمایا اینا عیدہ تو بھی اللہ پاک نے جمعہ المبارک نو افضل بنایا اور فرمایا اللہ پاک نے 5 خصلتاں اس جمعہ المبارک کے اندر رکھیا میں پہلی خصلت اس کے اندر ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق اس کے اندر کی تھی پہلی خصلت اور دوسرا ارشاد فرمایا اللہ پاک نے زمین تے جو حضرت آدم علیہ السلام اتاریا فرمایا جمعہ المبارک کا دن سی اب یہ ظاہری مثالات ہویا میں وہی جمعہ المبارک کا دن سی میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس جمعہ المبارک کے اندر پورے دن کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے ایک ایسا وقت آتا ہے بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے اس جمعہ المبارک کی فضیلت کے اندر فرمایا کوئی بھی بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور تیسری بات فرمائی اس جمعہ المبارک کی فضیلت دے گئے کہ قیامت بھی جمعہ دن قائم کی جائے یہ ساری فضیلتاں میرے آقا نے جمعہ المبارک دیا اور اگلی حدیث پاک سنو مسند ابی یعلا کی حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا ان یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ فرمایا جمعہ المبارک کا دن اور جمعہ المبارک کی رات 24 ساعتاً فرمایا 24 گھنٹے ہوندے نے اس کے اندر 24 ساعتاں نے 24 گھنٹے نے فرمایا لیس فیہا ساعت الا وللہ فیہا 600 عتیق من النار ساڑی جڑا نا وہ طبیعت ایسی ہوگی اسی حدیث پاک ہے سبحان اللہ نہیں اسی صاحب الملوک تے سبحان اللہ سن رہے ہیں اور ساڑے خطیبہ نے بھی یقین کرو بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے لوگوں نے لائی صاحب الملوک تے ایسی علاقے دے اندر ایک خطیب صاحب آئے سن میں جگہ نہیں دستا پھر نا بازی ہو جائے گا یقین کرو اس محفل دے اندر میں موجود سی اور اس خطیب تے جملے سانا سے بھائی اس محفل کے اندر موجود ہیں اس خطیب تے جملے پتہ ہے کی سن اس خطیب تے جملے سن کہ میں 5 دن سیف الملوک پڑھی تو ان کی پتہ سیف الملوک کی ہے یا ٹھیک ہے او سیف الملوک اپنی جگہ تے لیکن اس خطیب تے جملے سماعت کریا کہنے لگا تو کی پتہ سیف الملوک کی میں 5 دن سیف الملوک پڑھی تے میں نے بالکل کوئی ہوش نہیں سی میں نماز ادھی بھی نہیں ہوش میں نماز اب نہیں پڑھیا میں 5 دن سیف الملوک پڑھتا رہا وہ خطیب کی سبب دے کے جا رہی کیا سیف الملوک نو نماز تو فضیلت دیتی جا رہی ایک چیز واضح ہو رہی نا میں نماز دی بھی نہیں ہوش میں سیف الملوک پڑھ رہا ساڑھا سچی مزاج اس طرح دا بان گیا سور لائی ہوئے شیر پڑھے ہوئے تو سبحان اللہ بڑی ہوتی آقا دا فرمان پڑھیا جائے تے نہیں سبحان اللہ بولے جاؤ لیکن اپنے مزاج نو بدلو قرآن دا مزاج اپنے اندر لے کے جاؤ حدیث دا مزاج اپنے اندر پیدا کرو قرآن سن کے سبحان اللہ کو نبی دا فرمان سن کے سبحان اللہ
سنو حدیث پاک میں پھر بعد ترجمہ بھی کرا گا. میرے آقا نے فرمایا ان یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ کا دن ایسا ہے اس کے اندر 24 گھنٹے نے، فرمایا کوئی بھی گھنٹہ ایسا نہیں لیس فیہا ساعۃ الا وللہ فیہا 600 یتیکم من النار، فرمایا کوئی بھی ایسا گھنٹہ نہیں گزرتا اللہ رب العزت ہر گھنٹے کے بدلے اللہ تعالیٰ 6 لاکھ بندے ایسے جہنم تو آزاد کرتا ہے جنہاں تے جہنم واجب ہو اللہ اکبر. ہر گھنٹے اللہ تعالیٰ 6 لاکھ بندے جہنم تو آزاد کرتا ہے، ایسے بندے جنہاں تے جہنم واجب ہو جاندی. اللہ اکبر. اتنی فضیلتاں. اور فرمایا جدو جمعہ شریف کا دن آتا ہے فرشتے سنہری قلم چاندی دے ورق لے کے آ جاندے نے دروازے دے باہر بیٹھ جاندے نے. ہن توجہ کرے لے جڑے جلدی نہیں تشریف لے کے آندے انہاں دے بارے میرے آقا کی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جڑا بندہ سب تو پہلے دروازے تو اندر انٹر ہوندا ہے، ایک حدیث کے الفاظ نے نام لکھ دے فرشتے، اور دوسرے حدیث پاک دے الفاظ نے فرشتے سنہری قلم تے سونے دے ورق لے کے بیٹھ جاندے نے. فرمایا جڑا سب تو پہلے اندر آندا ہے نا جمعہ پڑھن واسطے، فرمایا ثم راح فكأنما قرب بدنا تن، فرمایا جڑا سب تو پہلے جمعہ المبارک پڑھن واسطے مسجد دے اندر آندا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک اونٹ اللہ تعالی دی راہ دے اندر صدقہ کرن دا ثواب عطا فرماتا ہے. ساڈے کول استطاعت نہیں اسی اونٹ لے کے صدقہ کریے، ساڑھے کو اتنی طاقت نہیں کہ اونٹ لے کے اپنی قربانی کریے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تسی ہر جمعے جلدی مسجد کے اندر تشریف لے کے آیا کرو، اللہ تعالیٰ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. پھر اس کو بھی معلوم نہیں رکھیا، فرمایا ومن راہ فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرۃ، فرمایا جڑا اس تو بعد آوے جڑا اس کو لیٹ آوے میں اللہ پاک اس کو ایک گائے اللہ تعالیٰ دی راہ در صدقہ دا ثواب عطا فرمایا. میں جڑا اس تو بعد آیا انہوں نے خالی نہیں رکھیا، فرمایا ومن راہ فی الساعۃ الثالثۃ فکأنما قرب کبشا او قرانا، فرمایا جڑا اس تو بعد آوے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بھیڑ اپنی راہ دے اندر صدقہ کرن دا ثواب عطا فرمایا. اس تو بعد جڑا آئے انہوں نے معلوم نہیں رکھیا، فرمایا ومن راہ فی الساعۃ الرابعۃ فکأنما قرب دجاجۃ، فرمایا جڑا اس تو بعد آوے نا اللہ نے معلوم انہوں نے رکھیا، فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے. جڑا اس تو بعد آوے انہوں نے خالی نہیں رکھیا، فرمایا ومن راہ فی الساعۃ الخامسۃ فکأنما قرب بیضۃ، فرمایا جڑا اس تو بعد آتا ہے جمعہ کی فضیلت ایسی ہے، فرمایا انہوں نے معلوم نہیں رکھیا بلکہ اللہ رب العزت اس کو ایک انڈا اپنی راہ دے اندر صدقہ کرنے کا ثواب عطا. اے ہن جناب تواڈے تے ڈیپینڈ کردا ہے، چاہے تے اونٹ دا ثواب لے لو چاہے تے انڈے دا ثواب لے لو. اسی قربانی سال بعد نہیں نہ کر سکتے. دیکھو میرے آقا دی آمد اسان کنا صدقہ، میرے آقا نے فرمایا جمعے کے دن جلدی آ جاؤ، اونٹ دا ثواب، بکرے دا ثواب، گائے دا ثواب، مرغی صدقہ کرنے دا ثواب. اے تے ثواب مفت وچ ملدا تے لینا تے چاہیے نا.